اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے جلیل علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے تعلق سے بات ہوتی ہے، سیکھتے ہیں، ایک ایک آیت پر بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں، ہمیں کون سا پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم قرآن کریم کی اس روشنی سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں، کتنے بہرہ مند ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جلیل علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہوں وہ کم ہے۔ آج کی جو آیت جس پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، وہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ اکبر، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ فرائض بتائے جا رہے ہیں مسلمان حاکم کو۔ خواتین و حضرات، شان نزول کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے فتح مکہ کی؟ وہاں سے ہم بات شروع کریں گے، پھر ہم کچھ باتیں اور لے کر آئیں گے اس میں سوالات کہ یہ ریاست جنہیں زمین پر ہم اقتدار دیں گے، اللہ اکبر، تو مسلمانوں کو یا مسلمان حکمرانوں کو آداب حکمرانی سکھائے جا رہے ہیں۔ ریاست کیوں لی جاتی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس مسلمان ریاست کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، مسلمان ریاست اور غیر مسلم ریاست میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، کیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ پھر جب حکمران آ گیا، وہ حکمران کیسے آئے گا، اس کا انتخاب کون کرے گا، اس کا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ نماز قائم کرنا۔ اب نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ، حکمران کی ذمہ داری۔ تو حکمران یہ نماز کس طرح قائم کروائے گا، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ قابل تعزیر جرم ہے؟ یعنی کیا حکمران نماز نہ پڑھنے والے کو کوئی سزا دے سکتا ہے؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کے ادارے قائم کرنا، زکوٰۃ لینا، یہ بنیادی طور پر کام ریاست کا ہے۔ اس پر بات کروائیں گے۔ ہم ذاتی طور پر، انفرادی طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ کام ریاست کا ہے۔ زکوٰۃ کن سے لی جائے گی، کن کو دی جائے گی، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ مسلمان حکمران، یہ معروف اور منکر، یہ نیکی اور بدی، اس کو کون طے کرتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنایا جا رہا ہو تو ایسے میں حکمران کی ذمہ داریاں اور فرائض دین کیا عائد کرتا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ بہت سے سوالات ہیں، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی تعریف میں، تعارف میں کیا میں الفاظ ضائع کروں؟ ہمارے تمام ناظرین بڑے آپ کے منتظر رہتے ہیں، بڑے فونز آتے ہیں، بڑی ای میلز آتی ہیں، سرفراز آوان صاحب کو بلائیں، بار بار بلائیں۔ ہم سب ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حج اور آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد امان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 28۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، یا حضرت میکائیل علیہ السلام کی، یا حضرت عزرائیل علیہ السلام کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922143427 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ارشاد شان نزول، ارشاد۔ الحمدللہ الذی اعز الاسلام بالخلفاء الراشدین المہدیین، والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین من الانصار والمہاجرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک سب جو آیہ کریمہ آج پڑھی گئی ہے، اس کی پچھلی آیات میں، اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا، قتال کی اجازت دی اور قتال کا حکم دیا ایک طرح سے، کہ مسلمان چونکہ مکہ مکرمہ میں حکم دیا گیا تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ایسی صورت پیدا نہ ہونے دو کہ جس میں جو تم پر زیادتی کرنے والے ہیں تم اس زیادتی کا بدلہ لینا شروع کر دو۔ جب مدینہ منورہ میں لوگ آئے، ہجرت کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اور عدل اور انصاف کی بالادستی کے لیے، عدل کا قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم قتال کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ نصرت کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ جب یہ آیات اتریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اب وہ میدان جہاد میں اتریں گے اور قتال کریں گے۔ اس قتال کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب اور سرخرو فرمایا، تو پھر آہستہ آہستہ جو اسلامی ریاست کا دائرہ ہے، وہ جو بالکل 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں ایک رائے ہے کہ قائم کی گئی تھی پہلی اسلامی ریاست، آہستہ آہستہ اس کا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہ جو تمہیں ریاست نصیب ہوئی ہے اس کا نظام تم کیسے چلاؤ گے، اور جو ریاست کے ذمہ دار ہیں ان کے فرائض منصبی کیا ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انیق صاحب، اس آیت پر پوری طرح سے عمل تو صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں ہوا ہے، جب خلافت علی منہاج النبوہ پوری طرح سے قائم ہوئی اور مسلمانوں میں سے مہاجرین کو خلفائے راشدین میں سے چنا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور تمام صحابہ کرام جن کو منصب خلافت پر فائز کیا گیا، وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ جی، تو ان کو ایک طرح سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اقتدار نصیب ہوا ہے تو پھر تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہاں میں پہلی بات آپ سے عرض کروں انیق صاحب کہ انسانوں میں، یعنی اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اسلامی ریاست قائم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ اس بات کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ بس نماز روزے تک رکھو اپنے آپ کو، بس یہ ان کاموں میں تمہیں مشغول رہنا چاہیے، باقی یہ اقتدار یہ اور لوگوں کا کام ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تعلیمات سے ہمیں سمجھ آتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی جب تک اللہ کے اقتدار کی رٹ اسلامی ریاست کی صورت میں قائم نہیں ہوگی، تب تک بہت سے اللہ کے احکام ہیں جن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں جو احکام دیے گئے ہیں یا تعلیمات نبویہ کے ذریعے سے جو احکام دیے گئے ہیں، ان میں سے بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے لیے قوت نافذہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ ان احکام کا اجرا معاشرے میں نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو دعا سکھائی گئی، اس میں یہ ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ جہاں لے کے جائے سچائی کے ساتھ تو لے کے جانا، اور جہاں سے تو لے کے جائے وہاں بھی سچائی کے ساتھ لے کے جانا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے مجھے ایسا اقتدار بخش کہ جس میں تیری نصرت میری شامل حال ہو۔ تیری نصرت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں بن سکتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اقتدار خود مانگ رہے ہیں، وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، یعنی ایسا اقتدار جو ہمہ جہتی اقتدار ہو۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بڑے سربراہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اقتدار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، جو کسی بھی حکمران کے لیے ضروری باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اپنی جانب سے ان کو مضبوط سلطنت عطا فرمائی، اور وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور معاملہ فہمی کہ جو رعایا ہے اس کے نظام کو کیسے آگے بڑھانا ہے، لے کر چلنا ہے، وفصل الخطاب، اور قوت فیصلہ کہ اگر ایک آدمی اقتدار پر ہے لیکن اس کے اندر قوت فیصلہ نہیں، تو بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو بر وقت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رعایا کے لیے یا ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی فیصلہ بر وقت ہو اور صحیح نہ ہو، اور صحیح ہو لیکن بر وقت نہ ہو، یہ دونوں باتیں فیصلے کے حسن کو اور خوبی کو ماند کر دیتی ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر فرمایا، ان کی قوم کا ذکر فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ فرعون بڑا جابر تھا، حکمران بڑا ظالم تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت وہ اپنی ریاست کا نظام چلا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے احسان کیا، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جو ملک میں کمزور ہیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور ان کو اقتدار بخشیں زمین میں، ہاں جی، تو گویا اقتدار کا میسر آنا، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم فی الارض، انہیں قیادت بخشیں، انہیں ریاست کا وارث بنائیں اور انہیں تمکن بخشیں تاکہ وہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کر سکیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اقتدار، اسلامی ریاست کا قیام اور اقتدار پر فائز ہونا یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں کہ یہ جو بدمعاش لوگ ہیں اور چکر باز ہیں اقتدار پر وہی فائز رہیں گے، جو ٹھگ ہیں اور جو کرپٹ ہیں وہی جناب اقتدار پر فائز رہیں گے، آپ بس مصلے تک رہیے اور آپ بس نماز تک روزے تک رہیے۔ نہیں نہیں، اقتدار پر فائز ہو کر اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرنا، یہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی۔ دوسرا آپ نے سوال کیا، اور بہت عمدہ سوال کیا، کہ ایک عمومی ریاست میں اور اسلامی ریاست میں فرق کیا ہے؟ انیک صاحب، عمومی ریاست میں 3 کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے سے امن کو بحال رکھا جائے، دوسرے یہ کہ انتظامیہ کے ذریعے سے حکومتی کاروبار چلایا جائے، اور تیسرا یہ کہ خدا نخواستہ اگر سرحدیں غیر محفوظ ہوں تو سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کھڑی کی جائے، افواج کے ذریعے سے سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ یعنی 3 کام ہیں، گویا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انتظامیہ ہے اور مقننہ، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج۔ لیکن اسلامی ریاست میں ریاست کے منتظمین کی اولین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائیں۔ پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے نیک صاحب، جو سنت نبوی سے ثابت ہے، وہ یہ کہ مسلم اسلامی ریاست کا اسلامی تشخص قائم کیا جائے، برقرار رکھا جائے۔ سبحان۔ یعنی مسلم ریاست، اسلامی ریاست کا اسلامی تشخص برقرار رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو اللہ سے مانگ کر، آپ نے اللہ سے مانگ کر جو ایک امتیازی اور تشخص جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا، وہ ہے قبلہ کا قیام۔ قبلہ یعنی قبلہ مقرر ہوا، الگ قبلہ مقرر ہوا۔ یہود جس طرح رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس سے الگ قبلہ مقرر ہوا، یہ اسلامی تشخص قائم ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوار الگ مقرر کیے۔ لوگوں سے پوچھا کہ تم کون سی خوشیاں مناتے ہو، خوشی کے دن مناتے ہو؟ اس سن کر آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، ان دونوں سے بہت بہتر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تہوار بنائے ہیں، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں یہود روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت اس لحاظ سے کرنی ہے کہ بالکل ان جیسا روزے کا انداز اختیار نہیں کرنا ہے۔ 9 کو وہ 10 کو روزہ رکھتے ہیں تو تم 9 کو 10 کے ساتھ ملاؤ یا 11 کو 10 کے ساتھ ملاؤ، تاکہ تمہارا اسلامی تشخص الگ سے قائم ہو۔ پہلی ریاست اسلامی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قیادت میں قائم ہوئی اور وجود میں آئی، اس میں پہلا جو بڑا کام کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا اسلامی تشخص برقرار رکھنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ جب گئے نا ادھر بیت المقدس کی طرف، تو وہاں انہوں نے فرمایا تھا نحن قوم، ہم ایک قوم ہیں، نظریے کی بنیاد پر ایک قوم ہیں، عزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے۔ تو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ جو 4 باتیں یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ پوری ریاست میں نماز کا نظام قائم کیا جائے، اور پوری ریاست میں زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، اور پوری ریاست میں مکروہ اور ناپسندیدہ کام جتنے بھی ہیں ان کی روک تھام ریاست کی ذمہ داری ہے، سربراہوں کی ذمہ داری ہے، اور اچھے کاموں کو فروغ دینا یہ سربراہان ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو 4 کام ہیں، باطل، اور اسی طرح سے جو باطل مزاحم قوتیں ہیں
ان کے مقابلے میں ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جہاد، یہ کام سارے جو ہیں، اور معاشرے کی تعمیر کے لیے اچھائی کا فروغ اور برائی کی حوصلہ شکنی اور برائی کا خاتمہ، یہ گویا مسلم یا اسلامی ریاست کے سربراہوں کی اور برسر اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چاروں جو فرائض ہیں، اس سے پہلے جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب کہ اسلامی تشخص کو واضح کر دینا اور جسے کہتے ہیں انٹیگرل پارٹ بنا دینا، میری ذات کا حصہ بن جائے، اور اسلامی تشخص یا ایک بندے کا مسلمان ہونا، ایک باشندے کا مسلمان ہونا، ایک فخر کی بات اور ایک پرائڈ کی بات ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں، یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسلمان ریاست کی جو ممتاز حیثیت ہوتی ہے، اس میں ایک عام ریاست میں فخر نہیں کیا جاتا اپنے دین سے وابستگی پر۔ یہاں پر دین سے وابستگی یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونا ایک اعزاز کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حاکم وقت اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرے گا۔ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں ہم کہ اس کا نماز قائم کرنا، اس کی شکل کیا ہوگی، ذمہ داری کیا ہے، کیا وہ نماز کا اہتمام کروائے گا یا ایسے سازگار حالات پیدا کرے گا کہ پورے ملک میں نماز پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا، یا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں بھی نماز کی طرف لے کر آئے گا۔ میں نے انٹرو میں ایک بات رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا دین یہ اختیار دیتا ہے حکمران کو کہ حکمران اس کے لیے کوئی سزا تجویز کر دے؟ اس جملے کا مختصر جواب میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اکثریت حنفی سکول آف تھاٹ کے فالوور لوگوں کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں بند کر دو، قید کر دو، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور آئندہ نماز کی پابندی کا عہد نہیں کرتا وہ رہا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بلکہ دیگر ائمہ نے تو بڑی سخت بات کی ہے، میں اس کو نہیں دہرا رہا۔ انیک صاحب میں آپ سے عرض کروں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو آرڈر جو جاری کیا اس میں یہ تھا کہ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، دیکھو تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری میرے نزدیک نماز کا قیام ہے۔ اس لیے نماز کا قیام ہے کہ معاشرے کو روحانی اور نظریاتی اور فکری طور پر مضبوط بنانا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا قرب دلانے کے لیے اہم ترین جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا سلیقہ آتا ہے۔ انیک صاحب، نماز کی پابندی انسان کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز کی پابندی انسان کو جسم اور لباس کی پاکیزگی کا سلیقہ دیتی ہے اور سکھاتی ہے، نماز کی پابندی فکر کی تعمیر اور تکبر کی نفی کرتی ہے، اور وہ جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز کی پابندی سے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ ماحول پاکیزہ رہنا چاہیے، بدبودار ماحول سے پورا معاشرہ بچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کچا پیاز کھاتا ہے یا لہسن کھاتا ہے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، کیوں؟ ایک بدبو پھیل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے لیے ایک زمانے میں غسل کو واجب قرار دیا تھا تاکہ سب لوگ جب آئیں تو پسینے کی بو اجتماع میں نہ پھیلے، صاف ستھرے ہوں۔ گویا نماز کی پابندی بدبودار ماحول سے بچاؤ کی تعلیم دے رہی ہے۔ نماز کی پابندی ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی ضروریات سے آگہی کا ذریعہ بنتی ہے، اور معمولی سطح کے جھگڑوں کو نچلی سطح پر حل کرنے اور ان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح امداد باہمی اور تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت کا قیام
یہ نماز اجتماعی نماز کے ذریعے سے ممکن ہے، اجتماعی نماز کے ذریعے سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک اور بات، یعنی صاحب مسجد کا ایک بڑا کردار جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیان فرمایا، یہ المیہ ہے۔ مسجد تو مسلم معاشرے کا شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، من اتی الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فاجرہ کاجر حاج تاما حجته۔ فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے اور اس کا اس کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کہ وہ یا تو دین سیکھے یا سکھائے، دین سیکھے یا سکھائے، اس نیت سے وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مقبول حج کرنے والے جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاجرہ کاجر حاج، گویا مسجد جو اجتماعی طور پر نماز کی ادائیگی کا مرکز ہے اور مسلم معاشرے کا شعار ہے، اس کی جو اصل کردار ہے مسجد کا، اس کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجتاً معاشرے کی فکری اصلاح بھی ہو رہی ہوگی اور اخلاقی اور روحانی اور نظریاتی اصلاح بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز کے ذریعے سے کروا رہا ہے، لیکن مختلف افراد یا مختلف ادارے مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، ہمارے معاشروں میں نماز کا اہتمام کرواتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے۔ تو یہ کیا تمام ذمہ داریاں، تمام فرائض مسلمان حاکم کے نہیں ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اس آیت پر صحیح معنوں میں عمل تو انیق صاحب دور خلفائے راشدین میں ہی ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تمام پہلو جو ہے نا ان پر پوری طرح سے عمل ہوا، لیکن چونکہ آیات میں احکام اور جو آیات میں صفات ہیں وہ تو قیامت تک آنے والے سب انسانوں، سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لہذا آج بھی برسر اقتدار جو طبقہ ہے یا حکمران ہیں، اور حکمران پورے ملک کی سطح پر، پھر جو صوبوں کی سطح پر، پھر جو ڈویژنز کی سطح پر، پھر وہ جو ضلع کی سطح پر، اور نیچے تک جتنے بھی لوگ کسی بھی منصب پر فائز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو نماز پر کھڑا کریں، تاکہ معاشرے میں پاکیزگی آئے، تاکہ معاشرے میں روحانی قدریں بحال ہوں، تاکہ معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے طہارت اور پاکیزگی کا رواج ہو۔ یہ مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک بھی کہتے ہیں اور اسلامی ریاست بھی کہتے ہیں، بلکہ آج کل تو مدینہ کی ریاست کا لفظ جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے۔ تو مدینہ کی ریاست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو نماز پر کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو جو کھلا منافق ہوتا تھا وہ مسجد میں نہیں آتا تھا، ورنہ لوگ اگر دو بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اور پاؤں گھسٹتے ہوئے بھی مسجد میں آ سکتے ہوتے تو پھر بھی وہ مسجد میں آتے تھے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے۔ جمعہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، باقی ساری چھٹی ہے۔ نہیں، نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے اور واقعتاً مجبوری ہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی دکان اور اپنے دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کا نظام پوری طور پر قائم ہو اور لوگوں کو احساس ہو نماز کی ادائیگی کا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذمہ داری قرآن کریم تفویض کرتا ہے۔ پورا عالم اسلام، یہ جو 57-58 ممالک ہیں، کہیں ڈاکٹر صاحب نظر آتا ہے آپ کو وہ نظام جو قرآن کریم کو مطلوب ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ کہیں نظر نہیں آتا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کہیں نظر نہیں آتا۔ جہاں کہیں تھوڑا بہت تھا بھی، وہاں بھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور غیروں کی خوشنودی کے لیے ہم وہ سارے کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے برعکس ہیں۔
لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ بہرحال اس پر سوائے افسوس کے اور ہم اور کیا کیا کر سکتے ہو ہیں۔ سکتا ہے، اور اس سے ایک اور کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حکمران مسجد سے ایک تعلق رکھیں تو ان کے جڑاؤ سے بھی بہت سی چیزیں حکمرانوں کو سیکھنے کو ملیں۔ کاش وہ خود مسجد میں آئیں اور جو فریضہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں کہ تم اگر حکمران ہو، تمہیں ہم نے یہ امانت دار بنایا ہے، یہ حکومت تمہارے پاس امانت ہے، تو تم نماز کا اہتمام کرو، خود بھی نماز پڑھو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب آگے بہت سارے موضوعات ہیں، اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے یا زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، یعنی زکوٰۃ کی جو کلیکشن ہے وہ دراصل حکمران کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کس سے لے گا حاکم، کس کو دے گا؟ ارشاد۔ جی بالکل صحیح بات۔ اگر ایک جملہ نماز کے حوالے سے میں کہہ دوں، جناب وہ یہ کہ اقامت صلاۃ کا لوگ معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی ستون ہے جو کھڑا ہو گیا، بس کھڑا کر لیا، اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ یہ مفہوم نماز کا، اقامت صلاۃ کا بیان کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا۔ ٹھیک، نماز کے آداب کا لحاظ رہے، نماز کی شرائط کا لحاظ رہے، دونوں چیزوں کا خیال رکھ کر پابندی سے نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا اور جو شخص سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا، وہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، آداب کا خیال نہیں رکھ رہا۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی زکوٰۃ کے حوالے سے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تم ان کو کلمہ شہادت پر لے آؤ، یعنی ایمان لے آئیں گے، تو پھر ان کو نماز کا کہنا ہے، جب نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں سے غرباء اور مساکین کا حق رکھا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، تؤخذ من اغنیائہم، مسلم معاشرے کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور مسلم معاشرے کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو مالدار لوگوں سے لی جائے اور غرباء، مسلم معاشرے کے غرباء کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا ہے۔ اور انیق صاحب، اموال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اموال ظاہرہ، ایک ہے اموال باطنہ۔ ایک وہ اموال ہیں جو سب لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، مثلا مال تجارت ہے، مویشی ہیں، اور اسی طرح زراعت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے اموال باطنہ جو پوشیدہ ہیں، خواتین کا زیور ہے یا وہ سرمایہ ہے جو انسان نے اپنے گھر میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اموال ظاہرہ میں ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ زکوٰۃ لوگوں سے کلیکٹ کرے، وصول کرے، اور اموال باطنہ میں خود صاحب ایمان، صاحب نصاب ذمہ دار ہیں کہ وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ چار چیزیں ہیں انیق صاحب، چار اموال ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ یہ چار چیزیں اگر سب کی سب جمع ہو کر نصاب کی مقدار کو پہنچ جائیں تو ایسا شخص اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ مال تجارت میں بازار میں پڑا ہوا، جو اپنی دکان میں پڑا ہوا مال ہے، وہ سارے کا سارا مال یقیناً مال تجارت ہے۔ اسی طرح سے جو پلاٹ میں نے انویسٹمنٹ کی نیت سے خریدا پہلے روز ہی، ایک پلاٹ وہ ہے جو مجھے وراثت میں ملا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو کسی ادارے نے مجھے ڈونیٹ کیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو
ذاتی مکان بنانے کے لیے یا ذاتی دکان بنانے کے لیے اور ذاتی پلازہ بنانے کے لیے میں نے کرائے پر دینے کے لیے لیا ہے، وہ پلاٹ بھی جب تک میرے پاس پڑا رہے گا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو پلاٹ میں نے تجارت کی نیت سے لیا پہلے دن ہی کہ میں انویسٹ کر رہا ہوں، کچھ عرصے بعد یہ بڑھ جائے گا، بلکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں کام ہو ہی صرف یہی رہا ہے، اور تو سارے کام پیچھے چلے گئے ہیں۔ لوگ اپنی فیکٹریوں سے اور اپنے کارخانوں سے مال نکال کر اس کام میں صرف کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں۔ بہرحال اگر آپ نے اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس کو بیچ کر منافع حاصل کروں گا تو یہ مال تجارت ہے۔ اب اس پلاٹ پر بھی ہر سال جو اس کی پریزنٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے قیمت معلوم کر کے زکوٰۃ دی جائے گی، چونکہ یہ مال تجارت ہے، بڑا ہوا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو یہ 4 مال جو ہے نا جی، ان پر زکوٰۃ۔ اسی طرح سے زراعت میں ہے، عشر رکھا گیا ہے، مویشیوں میں ایک مقدار بیان کر دی گئی ہے نصاب کی، جو سارا سال باہر چراگاہوں میں اللہ کے پیدا کیے ہوئے گھاس پر چرتے ہیں، ان مویشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ متعین کر دی ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، فرض ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یؤد الزکاۃ فلا صلاۃ لہ، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ لا یبخسن اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بخیلی کرتے ہیں، یبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو فضل ان پر کیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، اس میں بخیلی کرتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے حق سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا یہ آیت زکوٰۃ کے بارے میں اتری ہے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کرنا اموال ظاہرہ میں یہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے نماز فرض ہوئی، پھر روزہ فرض ہوا، پھر انیک صاحب زکوٰۃ فرض ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام مدینہ منورہ میں قائم کیا۔ کلیکشن کا نظام ذرا تھوڑا مزید آخر میں قائم ہوا، لیکن مکمل طور پر زکوٰۃ آتی رہی، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اتنی زکوٰۃ آئی کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی خرچ ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بچ گئی ہے، کوئی مستحق نہیں رہا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادیاں کراؤ مال سے، ان کی شادیاں کرائیں، پھر بھی مال بچ گیا۔ پھر جو کفار میں ضرورت مند ہیں ان کو صلہ رحمی کی نیت سے، یا جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، ان پر خرچ کرو، پھر بھی بچ گیا۔ تو پھر فرمایا کہ غلہ لے کر پہاڑوں پر ڈال دو، اللہ کی مخلوق جو پرندے ہیں وہ کھائیں گے۔ یہ زکوٰۃ کی برکتیں ہیں۔ یقیناً ہمارے ملک میں زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے انیک صاحب، جو صاحبان ثروت ہیں وہ بھی کچھ تھوڑی بہت ادا کر کے بس پھر ختم کر دیتے ہیں، اور پھر خیرات کرتے رہتے ہیں۔ سن لیجئے، خیرات کا 1,00,000 روپیہ اس کے مقابلے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا دیں گے تو یہ 1 روپیہ زکوٰۃ کا خیرات کے 1,00,000، 2,00,000، 10,00,000 سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ 1 روپیہ فرض کی ادائیگی میں صرف ہوا ہے، اور خیرات کرنا اس کے مقابلے میں زکوٰۃ دیجئے تاکہ اللہ کا فرض ادا کرنے میں آپ سرخرو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ فرض ہے اور خیرات نوافل میں شامل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ایک بات فرمائی کہ بعض لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا اتنی نہیں دیتے کہ جتنی بنتی ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا تو حاکم وقت پوچھ گچھ کر سکتا ہے اس سے؟ اموال ظاہرہ میں تو یقیناً کر سکتا ہے کہ بلکہ اموال ظاہرہ میں ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، لیکن جو اموال باطنہ ہیں ان میں اس کو احساس دلایا جائے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے۔ حاکم اس کو یقیناً اس طرح سے نہیں پکڑ سکتا
کہ تم زکوٰۃ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے، چونکہ اسے معلوم نہیں اموال باطنہ کی کیفیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انیک صاحب دوسری جو باتیں ہیں دو، کہیں وہ رہ نہ جائیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، مسلمان معاشرے کی جو ریاست ہے، اسلامی ریاست، اس کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کو فروغ دیں، معاشرے کی تطہیر کے لیے سچ کو، دیانت کو، امانت کو، حقوق کی ادائیگی کو، حیا کے فروغ کو، احترام آدمیت کو، اقدار کی اور مسلم ویلیوز کے فروغ کو، اور جینے کا حق ہر انسان کو دینا، یہ سب کا سب معروف کے تحت آتا ہے۔ ٹھیک، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو اشاعتی ادارے ہیں ان کے ذریعے سے سچ، دیانت، امانت اور جینے کا حق ہر ایک کو دیا جائے، اور حقوق اللہ کے ہوں یا بندوں کے ہوں ان کی ادائیگی، حیا کا فروغ، کیونکہ حیا ہوگا تو ہر شر سے انسان بچتا رہے گا، اور اپنی جو مسلم ویلیوز ہیں ان کا فروغ، ایک یہ امر بالمعروف ہے۔ حضور نے فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے، ہر حقدار۔ پورے قرآن کریم میں حق لینے کی بات کہیں نہیں آئی ہے نیک صاحب، حق ادا کرنے کی بات آئی ہے۔ تؤدون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ مسلسل ادا کرتے رہو۔ وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو۔ آج پوری دنیا میں حق چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اس نعرے نے، یہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا، اس نعرے نے دنیا کے امن کو بے چینی سے بدلا ہے۔ ہمارے دین کا دیا وہ نعرہ یہ ہے کہ یہ میرا فرض ہے، میں اسے ادا کر کے چھوڑوں گا۔ تو ریاست کے حکمرانوں کو اور ریاست کے اشاعتی اداروں کو معروف کو پھیلانا ہے، معروف کو عام کرنا ہے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا ہے۔ برائی خواہ اخلاقی ہو، جیسے جھوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، جنسی ہیجان پھیلانا ہے، نیک صاحب، درندگی ہے، جنسی درندگی، اور بددیانتی ہے، کرپشن ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، عدالتی نظام میں خرابی ہے۔ یہ ہیں وہ کام کہ جن سے معاشرے کو روکنا ہے، اور اعتقادی برائیاں ان سے بھی لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ شرک اور بدعات کی حوصلہ شکنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے، بات نہیں کرتا کسی سے، وہ کیا ہوا؟ یہ چپ شاہ ہے جی، فرمایا بولو، روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بندہ بڑا ایسے چل رہا ہے، بھئی یہ کون ہے؟ بڑے نیک آدمی ہے، ڈنڈا مارا اس کو، فرمایا سیدھے چلو جیسے چلنے کا حق ہے۔ اسی طرح وہ درخت کہ جس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو لوگوں نے اس درخت کو متبرک سمجھنا شروع کیا، تو آپ نے وہ درخت اکھڑوا دیا۔ تو گویا اعتقادی خرابیوں سے بھی معاشرے کو روکنا اور اخلاقی خرابیوں سے بھی معاشرے کو روکنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے کہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ بنیادی تقاضے تو یہ حکمرانوں سے ہیں، یہ آیت اتری ہی یعنی ان کو ان کے فرائض سمجھانے کے لیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو آخری حصہ آپ کی گفتگو کا کہ معروف اور منکر، اب یہ نیکی اور وَأَمَرُوا، امر کا صیغہ ہے کہ یہ حکم دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ نیکی کی بات تو، اخلاقیات کی بات تو پھیلائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، لیکن وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی برائی کو روکنا، اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ اخلاقیات کی تعلیم کسی حد تک ہمارے معاشرے میں دینے کا رواج ہے، برائی سے روکنا۔ ایک سوال اور رہ گیا بیچ میں ڈاکٹر صاحب کہ یہ معروف اور منکر یہ طے کون کرتا ہے؟ آج ہمارے جی ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت بات وہ آپ جو فرما رہے تھے میں سمجھ گیا۔ جی اصل میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبائث کی حرمت اور طیبات کی حلت، یہ منصب اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو سونپا ہے۔ بیان اصل میں
خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ متعین کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ کیونکہ معاشرے پر اگر آپ چھوڑیں گے تو انیق صاحب کل تک جو شر تھا آج وہ معاشرے میں خیر بن گیا ہے۔ کل تک لوگ شادی میں کھانا گھر میں پکاتے تھے، آج بھی کھانا گھر میں پکاتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، اب قضاء حاجت کے لیے کھانا باہر کھاتے ہیں اور قضاء حاجت کے لیے گھر میں آتے ہیں۔ کل تک شادیوں میں ناچنے والیاں باہر سے آتی تھیں اور آج گھر میں ہی لوگ اس کا انتظام کر رہے ہیں، بلکہ ٹریننگ دینے کے لیے 10-15 دن مسلسل سکھانے والے، ڈانس سکھانے والے گھر میں آ رہے ہیں۔ تو لوگوں پر اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ منکر کو معروف بنا لیں گے اور بنا رہے ہیں۔ لہذا منکر اور معروف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے اور جسے عقل سلیم رکھنے والے لوگ قبول کرتے ہیں، منکر کو منکر اور معروف کو معروف۔ اور آج ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ معروف کو پھیلائے اور منکر سے لوگوں کو روکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انیق صاحب منکر سے روکنا، آپ نے صحیح بات فرمائی کہ منکر سے روکنے کا کام نہیں ہو رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنا منکر کو یہ حکمرانوں کی اور قانون نافذ کرنے والوں کی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ زبان سے روکنا علماء کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر دل سے برائی کو برا جانے۔ آج برائی کو برائی نہیں جانا جا رہا بلکہ اچھائی کو برائی جانا جا رہا ہے۔ جو اچھا ہے وہ برا بن گیا ہے اور جو برا ہے وہ اچھا بن گیا ہے۔ تو یہ جو دل سے برائی کو برائی سمجھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو حاکم وقت ہوتا ہے یا مسلمان حکمران، یہ ایک طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نمائندہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے حاکم وقت کی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائے ہوئے قوانین، بتائے ہوئے قوانین، اس کا نفاذ ریاست پر کرے۔ انیق صاحب یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا داود، اے داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو ملک میں خلیفہ بنایا ہے، اقتدار دیا ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلے کرنے ہیں۔ ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور خبردار خواہشات نفس کی پیروی نہ ہو۔ ایک ہدا ہے اور ایک ہوا ہے۔ ہدا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، باقی تو سب کا سب ہوا ہے، خواہش ہے۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری حکمرانوں کی بنتی ہے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، خیر پھیلانا، شر سے روکنا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر کو پھیلانا اور شر سے روکنا یہ ذمہ داری حکمران کی، لیکن خیر سے مراد وہی خیر جسے دین خیر کہہ رہا ہے، اور شر سے مراد وہی شر جسے دین نے شر قرار دیا ہے۔ اپنی مرضی کا خیر، اپنی مرضی کا شر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ نے ایک ایک لفظ کو بالکل واضح کیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے مسلمان حکمران کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان ریاست کیوں وجود میں آتی ہے، ریاست کی ضرورت کیوں درپیش ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری علمی کمی کو دور کیا، ہمیں بتایا کہ ایک مسلمان ریاست کیسی ہوتی ہے اور حکمران کے فرائض کیا ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 28. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، یا حضرت میکائیل علیہ السلام کی، یا حضرت عزرائیل علیہ السلام کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232501994. وقت قرآن اندازی کا. کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں. کاش ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے تو ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچے نکلواتے. بہرحال آج کے جو ونر ہیں ان کا نام ہے حامد علی اور ان کا تعلق ہے راولپنڈی سے. حامد علی صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دین انسان کو حفاظت میں رکھتا ہے. اللہ اکبر. دین انسان کو حفاظت میں رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.